دیکھیے سچویشن تو ویسی ہے کہ وہ بائیکاٹ کے علاوہ شاید ان کے پاس کوئی چارہ نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال. لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہ میرا خیال مجھے نہیں پتا، پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اس پر غور ہوا نہیں ہوا. اس کے معنی کیا ہیں کہ اگر حکومت بائیکاٹ کرے گی تو کیا پیر کے روز وزارت دفاع یا سیکرٹری دفاع وہاں پیش نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ سیکرٹری خزانہ وہاں پیش نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح کی کوئی رپورٹ وہاں نہیں دی جائے گی جو کہ سپریم کورٹ نے ان سے مانگی ہے؟ اور اس کے نتیجے کے طور پہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن کی جو بھی تاریخ ہو وہ مقرر کرتے ہیں اور الیکشن پر واضح ڈائریکشن دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، ڈائریکٹو دیتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو وہ وہاں بلائیں، ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ جی آپ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں سیکیورٹی نہیں. اور اگر الیکشن کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ مزید وہ ظاہر ہے جب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو کیا وہ الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے؟ اور اگر الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے زیادہ غور ان کو کرنا چاہیے تھا اس میں سے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ جو 3 ججز کی بینچ ہے ان کا جو پچھلے ہم دیکھیں اگر چند ہفتوں چند مہینوں میں تو وہ ظاہر ایک کنٹروورشل تو وہ ہو گئے ہیں، خاص طور پہ ان میں سے 2 ججز کنٹروورشل ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے اندر یہ رائے ہے کہ ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. پی ٹی آئی والوں کا باقی ججز کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے نقطہ، لیکن عمران خان نے جو بات کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس کو چیف جسٹس کو ری وزٹ، عمران خان تو کہہ رہے ہیں بڑے فل کورٹ بنا دیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے الیکشن کے باٹم لائن کیا ہے اس پوری صورتحال کی، جو یہ پوری کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے اس کی باٹم لائن کیا ہے؟ اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ عمران خان الیکشن چاہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کسی نہ کسی حوالے سے الیکشن میں تاخیر چاہ رہی ہے. اب الیکشن میں تاخیر کیسے ہو؟ 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا انہوں نے لیوریج دے دیا کہ چلیں اگر ممکن نہیں ہے کچھ آگے بڑھا دیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اٹھا کے 5 مہینے آگے بڑھا دی. تو اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں اور بظاہر بادی نظر میں پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے الیکشن وہ نہیں چاہتے، یہی نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ ججز کا سو موٹو لینا، ججز کی انٹرنل کنٹروورسیز سامنے آ گئی ہیں، ساری چیزیں آ گئی ہیں. بٹ ایسے میں جب وہ نہ صرف یہ کہ سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے بلکہ وہ حکومت میں بھی ہیں، تو اس میں بائیکاٹ کر دیں گے اس کیپیسٹی میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا ان کے لیے؟ کیونکہ تاثر جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نیگیٹو جائے گا. بالکل نیگیٹو، اس لیے کہ کیا آگے کیا ہوگا؟ فرض کریں سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ جاتا ہے تو درست فیصلہ نہیں ہے. اس لحاظ سے اگر آپ ان کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن درست فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے آپ نے اگر یہ دیکھا ہے تو پھر آگے اگر الیکشن ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اگر آپ اس الیکشن میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سپریم کورٹ کے آپ جب سمجھ رہے ہیں درست فیصلہ نہیں ہے. درست فیصلہ اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز میرا خیال ہے نقصان دہ ہوں گے. پی ڈی ایم اگر وکٹم کارڈ بننا چاہتی ہے، وکٹم بننا چاہتی ہے کسی فیصلے کا، وہ الگ بات ہے. لیکن ججز کی لڑائی میں اور ججز کے درمیان جو تنازعات ہیں اور جو بات ہے اپنی جگہ کہ فل کورٹ شاید اگر ہوتی تو یہ کنٹروورسیز اتنی بڑھتی نہیں. لیکن اگر بائیکاٹ ہی کر جائیں گے آپ اور اس کے نتیجے میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف ڈیفنس نہیں دیتی تو پرائم منسٹر کو بلا سکتی ہے سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. دس از اے ویری ٹرکی ایشو نا، کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم پاناما کو جب بھی ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ کیوں پاناما کے وقت نواز شریف صاحب نے بائیکاٹ نہیں کیا سماعت کا. تو سر یہاں پر وہی اصول بھی لاگو ہونا چاہیے. علینا اس وقت تو بہت سے لوگوں نے، خود اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور نون لیگ کے لوگوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا. وہاں تو بالکل آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے سپریم کورٹ پہنچ گئے.